تو خوب سمجھ لیں، قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا تو کتاب جو نازل کی اس کو سمجھانے والے پیغمبر بھی ساتھ میں بھیجے کہ یہ جو کتاب کو ایکسپلین کریں گے وہ ایکسپلینیشن لینی ہے اپنی طرف سے، جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے قرآن سمجھنے کی کوشش بولو مت کرنا۔ قرآن کے الفاظ کیا، ایک منکر حدیث آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ جی ہم نہیں مانتے حدیث کو، قرآن خود جامع کتاب ہے، ہمیں ایک حدیث سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن کو مانتے ہو نا جامع؟ کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا قرآن اگر خود کہہ رہے کہ حدیث کے بغیر میں سمجھ میں نہیں آؤں گا، پھر قرآن کہتا ہے انزلنا الیک الذکر، اے نبی ہم نے آپ پہ اس قرآن کو نازل کیا لیتبین للناس، تاکہ آپ ایکسپلین کریں لوگوں کے سامنے۔ تبیین، تبیان کسے کہتے ہیں؟ ایکسپلین کرنا، آپ کھول کے بیان کریں گے ما نزل الیہم کا کیا نازل ہو رہا ہے۔ قرآن میں اجمال ہوگا، ڈیٹیل کہاں ملے گی؟ بولو حدیث میں۔ لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے، اتنا بھی کافی نہیں ہے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پھر یہ بھی تفکر کریں گے، جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ ایک ہے فکر اور ایک ہے تفکر۔ تفکر باب تفعل ہے، جب تکلف کے ساتھ محنت کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے، سوچ و بچار کی جاتی ہے، اس کو تفکر کہا جاتا ہے۔ جب بغیر محنت کے سوچا جاتا ہے اس کو فکر کہا جاتا ہے۔ یہ عربی میں فکر اور تفکر الگ الگ ہے، اردو میں تو ایک ہی ہے لیکن عربی میں کیا یہ الگ الگ ہیں۔ تو قرآن فکر کا لفظ نہیں کہہ رہا، تفکر۔ اب جو اس میں قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرے گا تو مجھے ایک بات بتاؤ، جس چیز میں تفکر یعنی غور و فکر کیا جا رہا ہے اس میں یہ دو شرطوں کا ہونا لازمی۔ ایک، غور و فکر کی صلاحیت ہو، ہر آدمی کے پاس استعمال کرنے والی کھوپڑی نہیں ہوتی۔ فکر تو سب میں، تفکر ہر ایک میں نہیں ہوتا، مفکر تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں نا۔ ارے ہم کہتے ہیں نا یہ مفکر اسلام ہے، یہ مفکر فلاں ہے، تو کیا سارے محلہ مفکر ہے بھائی؟ یہ کون سا محلہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسکیم 33 میں آتا ہے نا یہ۔ تو کیا سارے یہاں مفکرین ہیں؟ بھائی گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے نا یہ، کچھ لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ، کچھ لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت کم، اور یہ حدیث میں بھی ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، طوطے کی طرح رٹی بھی ہوتی ہے، مطلب ان کو نہیں پتا ہوتا۔ آپ نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، صحیح حدیث ہے، بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا علم کی بات آگے بتا دو، ہو سکتا ہے جس کو بتاؤ گے وہ جان لے گا تمہارے بتانے سے اور سمجھ بھی لے گا۔ تمہارے پاس الفاظ ہیں سمجھ نہیں ہے، سامنے والے کو بتاؤ گے عقل مند کو، اس کے پاس سمجھ بھی ہے، تمہارے بتانے سے الفاظ بھی آ جائیں گے، وہ تمہیں اس کا مطلب بتائے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ آج کیا ہے، ہر آدمی قرآن و حدیث میں فنٹر، میں قرآن و حدیث کسی سے نہیں سمجھوں گا، میں نبی تو کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ ایکول نہیں ہوتے، کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے تفکر کریں گے، تو پہلی صلاحیت کیا ہونی چاہیے؟ قرآن و سنت سے مسائل کو نکالنے کے لیے تفکر۔ دیکھو قرآن میں دو طرح کے مضامین ہیں، ایک مضامین وہ ہیں جن کا نصیحت سے تعلق ہے، آخرت سے، جنت سے، جہنم سے، جن کا تعلق ہے کہ اللہ کی محبت، ان کے لیے کوئی کھوپڑی کا ہونا ضروری نہیں ہے، نارمل عقل والا بھی یہ باتیں سمجھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے والا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے لیے کوئی گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، نصیحت کے لیے بہت آسان۔ لیکن جہاں قرآن میں قوانین بیان ہوئے، حلال حرام کے مسائل، وہاں قرآن آسان نہیں ہے۔ وہاں قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی ایکسپلین کریں گے، اور پھر اس ایکسپلینیشن بھی کافی نہیں ہے، لعلہم یتفکرون، یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں گے۔ تبھی آپ دیکھیں قرآن میں وراثت کے احکام ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو بتاؤ نا۔ سورہ نساء میں پورا ایک رکوع ہے، آج تک ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، آپ نے ترجمہ کھول کے وراثت بتا دی کہ ابا کو اتنا ملے گا، اماں کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا؟ کبھی ایسا ہوا؟ ترجمے میں صاف لکھا ہوا ہے۔ فوراً لوگ مفتیوں سے رابطہ کرتے ہیں، جی ابا کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا کتنا، بیٹی کا کتنا۔ بھائی کیوں رابطہ کر رہے ہو؟ وہ فلاسفر اسکالرز کہاں گئے جو کہتے ہیں قرآن خود سمجھ میں آئے گا؟ ترجمہ کھولو، بیوہ کا اتنا، ماں کا اتنا، ابا کا اتنا، بیٹے کا اتنا، دے دو نا۔ وہ اسکالر خود نہیں دے پا رہا ہوتا، وہ بھی چھپڑ میں کسی مدرسے میں رابطہ کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں آئی میرا غالب بات سمجھ؟ ججز، وکلاء، جب کیس چلتا ہے نا عدالت میں، کورٹ میں وراثت کا، وہ خود مفتیوں سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے جج کے، یار فتویٰ لے کر آؤ۔
भाई तर्जमा है ना, पढ़ के फतवा दे दो। नहीं हो सकता। 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने के कोर्सेज होते हैं दीनी मदरसों में विरासत के हकाम को समझने के लिए। नमाज के मसाइल पर किताबें लिखी जाती हैं सद्दत साहब के बगैर। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो पहली चीज क्या है? तफक्कुर की सलाहियत। ये सलाहियत हर एक में नहीं होती। दूसरी चीज, जिस चीज में गौर व फिक्र करना है उसका मुकम्मल इल्म, अधूरा नहीं, मुकम्मल इल्म। गौर व फिक्र करना कुरान और हदीस में है ना, अगर उसका मुकम्मल इल्म नहीं होगा तो गौर व फिक्र करेगा किस में बैठ के? खाली खोपड़ी लेके घूम रहा है, मैं बहुत ज़हीन हूं, मेरी बहुत रिसर्च है। किस चीज पे रिसर्च है? कह रहे वो तो चीज पता ही नहीं मुझे, रिसर्च किस पे होगी? तो क्या करेगा भाई इस दिमाग का? अब बताओ, आइंस्टाइन एक बेहतरीन खोपड़ी का मालिक था या नहीं था? सिकंदर आजम की खोपड़ी किसी ने अजायब घर में देखी ना? अजायब घर वाले भी अजीब अजीब चीजें लाके रखते हैं। तो एक आदमी अजायब घर की सैर करा रहा था, किसी को दिखाया, भाई ये सिकंदर आजम की खोपड़ी है। बड़ी सी खोपड़ी रखी थी। बंदा मुतासिर हुआ, यार वाकई म्यूजियम बड़ा टाइट है, सिकंदर आजम की खोपड़ी रखी हुई है। इतने में वो मुलाजिम चेंज हो गया, दूसरा मुलाजिम आया, उसको पता नहीं कि ये पहले सिकंदर आजम की खोपड़ी दिखा चुका है। एक और छोटी सी खोपड़ी दूर रखी हुई थी, तो इसने दूसरे मुलाजिम से पूछा ये क्या? उसने कहा ये सिकंदर आजम की खोपड़ी है। ये हैरान हुआ कि यार सिकंदर आजम क्या 2 खोपड़ियां लेके पैदा हुआ था? एक खोपड़ी वहां रखी हुई है, एक खोपड़ी यहाँ, वो थोड़ी बड़ी है, ये छोटी है। तो इसने कहा यार वो तो उसने जो पहले मुलाजिम था उसने भी वहां एक खोपड़ी दिखाई है। अब अगर ये हकीकत बयान कर देता तो म्यूजियम ने बंद हो जाना था कि यार ये लोगों को बेवकूफ बना रहे। इसने कहा एक्चुअली ये बचपन की खोपड़ी है, वो इनके बुढ़ापे की खोपड़ी है। रफी भाई जब हंसते हैं बड़ा मजा आता है। तो एक्चुअली ये जो है ये इनके बचपन की खोपड़ी है और ये इनके बुढ़ापे की खोपड़ी है। तो कभी भी किसी उल्टी चीज को सीधा करना हो ना, ऐसे पार्सल कर दिया करो, ठीक है ना? तो अब खोपड़ी तो आइंस्टाइन के पास भी बहुत सही, तभी तो इतने जबरदस्त उसने कवानीन फितरत के पेश की हमारे सामने। लेकिन क्या हम उससे पूछेंगे कुरान और हदीस का कि कुरान कह रहा है ये तफक्कुर करेंगे? तो कहेगा भाई मुझे साइंस का पता है, मुझे कुरान का पता नहीं है, ये जाके उलमा से पूछो, मुझे क्या पता। तो तफक्कुर के लिए जहानत भी जरूरी। दूसरा, कुरान और हदीस जिस पे रिसर्च करनी है उसका मुकम्मल इल्म भी जरूरी। आज जो यूट्यूब पे नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं, इनमें से या तो बहुत से खोपड़ी लेस होते हैं, ऊपर का चैम्बर खाली होता है, समझने की सलाहियत नहीं है, इसलिए कभी अबू हनीफा पे इनको एतराज होता है, कभी इमाम शाफी पे होता है कि इन्होंने हदीस के खिलाफ फतवा दिया, उसने हदीस के खिलाफ फतवा दिया। बात यह है कि उनकी जो फहम थी वो अल्लाह ने आपको अता की नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि उनको हदीस समझ में नहीं आई, इनको आ रही है, हालांकि उनको ज्यादा समझ में आई थी, तुम्हें आ नहीं रही है, तुम हदीस का मफहूम गलत पेश कर रहे हो। किसी पढ़े लिखे के पास बैठोगे तो वो बताएगा कि उन्होंने जो समझा वो एक मशहूर आयत है कुरान मजीद की, वलवालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि, माएं अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएंगी। फिक़ह की किताबों में लिखा है कि अबू हनीफा ये कहते हैं 2.5 साल तक दूध पिला सकती है। अब जिन लोग के पास खोपड़ी नहीं है ना, आयतें पता है उनको, आप यूट्यूब पे स्कॉलर्स उठा के देख लो, जगह जगह अबू हनीफा ने 2.5 साल कॉल किया है, कुरान में क्या लिखा है? 2 साल। और ये हनफी लोग अबू हनीफा को फॉलो करते हैं, कुरान को छोड़ देते हैं, हालांकि कुरान साफ कह रहा है 2 साल। यार अगर इमाम हनीफा को इस आयत का भी पता नहीं था है कि 2 साल लिखा हुआ है, और इतना भी समझ में नहीं आया कि 2 साल का मतलब 2.5 नहीं होता, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी बदगुमानी कोई किसी को असलाफ से हो सकती है। फिर लोग कहेंगे इन लोगों ने तो, जिसको आधी उम्मत ने फॉलो किया इमाम हनीफा को, उनको इतना नहीं पता कि 2.5 साल लिखा हुआ है। आज हमें यूट्यूब का एक स्कॉलर बता रहे कि 2 लिखा हुआ है कुरान में, और अबू हनीफा 2.5 कहते हैं। इसका मतलब आज के स्कॉलर का इल्म अबू हनीफा से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? बदगुमान होगा कि नहीं होगा? लेकिन लोग देख रहे हैं कि भाई एक बंदा यूट्यूब पे रेफरेंस भी दे रहा है, आयत का हवाला भी दे रहा है, पढ़ के भी सुना रहा है, तो अब रेफरेंस के आगे हम क्या करें? भाई रेफरेंस काफी नहीं है, रेफरेंस काफी नहीं है। आपको ये जो मफहूम पेश कर रहा है अबू हनीफा की नजर में, इसका मफहूम पूरी आयत पढ़ते तो समझते तो फिर पता चलता अबू हनीफा का दिमाग जहां गया वहां आपका नहीं जा सकता दिमाग। कुरान के अल्फाज देखो, वलवालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माएं अपने बच्चों को मुकम्मल 2 साल तक दूध पिलाएंगी। फ़इन अरादा फ़िसालन अन तराज़िन, बस अगर दोनों मियाँ बीवी आपस की रजामंदी से दूध छुड़ाना चाहें, फला जुनाह अलैहिमा, तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं है।
فا عربی میں تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے, ایک کام کے بعد جب کوئی دوسرا کام ہوتا ہے اس کے لیے. میں جب کہتا ہوں جاءنی زید فا عمر, میرے پاس زید آیا, فا عمر, اس کے بعد کون آیا؟ عمر آیا. اگر میں یوں کہتا ہوں جاءنی زید وا عمر, میرے پاس زید آیا اور عمر آیا, تو اس میں ترتیب نہیں ہے. ہو سکتا ہے عمر پہلے آ جاؤ زید بعد میں آؤ, دونوں آئے ہیں, بس یہ بتا رہا ہوں. لیکن اگر فا ہو تو اس کا مطلب یہ کام اس کے بعد ہوا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی, فا ان ارادہ, پس اگر دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں. اگر 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہوتا تو قرآن اجازت دیتا کہ دونوں رضامندی سے چھڑائیں, چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ میں. تو یہ حکم نہیں ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں, یہ اجازت ہے کہ 2 سال تک دودھ چھڑوائیں. اس کے بعد اگر دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو کوئی حرج بولو نہیں ہے. یہ آیت کے ظاہر سے ٹھیک ہے. بعض فقہا اس طرف بھی گئے ہیں کہ نہیں 2 سال ہی ہے. یہ آیت میں فا تعقیب مال وصل کے لیے نہیں ہے بلکہ تفصیل بیان کرنے کے لیے کہ اس دوران اگر چھڑوانا چاہیں. لیکن آیت سے دونوں مطلب بولو نکلتے ہیں. آپ نے یہ کہنا کہ ابو حنیفہ کو پتہ ہی نہیں تھا آیت کا, مجھے پتہ ہے, یہ آپ کی جہالت ہے. باقی حنفیہ میں فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ نہ پلائے. وہ کیوں دیا جاتا ہے کہ الگ کیس ہے یہ. دوسری بات ابو حنیفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دین میں حرج نہیں ہے. 2 سال تک بھرپور طریقے سے قرآن نے دودھ پلانے کی اجازت دی نا. 2 سال تک آپ ماں بچے کو بھرپور طریقے سے دودھ پلائے, کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ اچانک چھڑوا دے. وہ تو چھڑوائی کے لیے کچھ تو ٹائم دینا پڑے گا نا. تو یہ 6 مہینے کون سا ٹائم ہے بولو؟ چھڑوانے کا ٹائم ہے. یہ 6 مہینے ہیں چھڑوانے کے لیے. دلائل کیا ہے میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا. میرا مقصد یہ کہ آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کے پاس علم بھی کامل نہیں ہے, اور قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے جس قسم کی کھوپڑی کی ضرورت ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. بلکہ علم کا تو یہ حال ہے جو کمبخت جس فیلڈ کا ہے نہیں وہ اس فیلڈ میں گھسا ہوا ہے. ساری زندگی آپ میڈیکل سائنس پڑھتے رہے ہو اور لکھ کیا رہے ہو قرآن کی تفسیر. ابے تو نے پڑھا میڈیکل سائنس ہے, تو اردو پہ کوئی کتاب لکھ یار. تو کوئی کڈنی پہ کچھ لکھ, تو کوئی ہارٹ پہ کچھ لکھ, کوئی کھوپڑی پہ کچھ لکھ, میدے کے فضائل بیان کر. لکھ کیا رہا ہے وہ بیٹھ کے؟ پاکستان میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا نہیں ہوتا نا, جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کو اس فیلڈ کے علاوہ سب کچھ آتا ہے. یہ کورونا کے دنوں میں ہمیں پتا چلا. کورونا کے دنوں میں جب WHO نے کا ارشاد ہمارے سامنے آ گیا کہ کورونا ایک وبا ہے, پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, مفتیوں کے کلپ آ رہے ہیں کہ یہ وبا نہیں ہے. وبا یہ مفتی کا ٹاپک ہے یا ڈاکٹر کا ٹاپک ہے؟ یہ ڈاکٹر بتائے گا کہ وبا, وہ ہسپتال میں یا وہ ریسرچ کرے گا یا وہ وائرس کو اپنی خودبین سے دیکھ کے بتا رہا ہے بھائی یہ وائرس آیا ہوا ہے, یہ گھس رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے یہ. لیکن مذہبی اسکالرز کے چینل یہ سب یہودیوں کی سازش, کچھ بھی نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے تھے اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہو مفتی صاحب آپ کے ان بزرگ کے سامنے کیا اوقات ہے. میں ان سے کہتا تھا یار وہ بزرگ اللہ کی بات کریں, رسول کی بات کریں, تو میری کوئی اوقات نہیں ہے. میڈیکل سائنس میں بزرگ کا کیا مسئلہ ہے یار؟ یہ میڈیکل سائنس ہے, ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے. یہ دنیا میں آپ کو صرف پاکستان میں ملے گا. یہ آپ آسٹریلیا میں جاؤ, میڈیکل سائنس میں انجینئر ٹانگ نہیں اڑائے گا, انجینئرنگ کی فیلڈ میں ڈاکٹر ٹانگ نہیں اڑائے گا. یہاں کرونا میں بہت سارے لوگوں نے لوگوں کو ادرک کے قہوے پلا پلا کے مار دیا جان سے. حقیقت ہے یہ. ادرک اور اجوائن کے قہوے پیو, یہ نہیں دیکھ رہے ابے یہ ادرک کے کورونا کی اس حکیم کو کیا ریسرچ ہے یار. حکیم میدے کا علاج کر رہا ہے, ٹھیک ہے یار, میدے کے امراض بہت پرانے ہیں, اس میں حکیموں کی بھی ریسرچ ہے. دل کے امراض بہت پرانے ہیں, حکیم کوئی معجون کھلا رہا ہے, دل ٹھیک ہو جائے گا, سمجھ میں آتا ہے یار. پرانا یہ تو بیماری نہیں آئی ہے, اس میں آپ حکیم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ لیکن آپ دیکھو حکیموں کے بھی دبا کے چورن بکے ہیں کورونا کے دنوں میں, کروڑ پتی بن گئے بعض حکیم. وہ ایک سنا مکی ایک وہ بوٹی آتی ہے, وہ ایک حکیم نے مجھے خود بتایا, کہہ رہا ہے کورونا کے دنوں میں جو ہم نے سنا مکی پاؤڈر بیچا ہے نا, کروڑوں روپے کمائے ہیں میں نے, کیونکہ یوٹیوب پہ ڈال دیا یہ پودا ایسا ہے جس سے آپ کو کورونا ختم ہو رہا ہے, دبا کے بک رہا ہے. حالانکہ وہ پی کے جلاب لگے لوگوں کو اور ان کی ریزسٹنٹ پاور کم ہو گئی, اور کورونا سے نہیں جلاب سے مر گئے بہت سے لوگ. ایک حکیم لوگوں کو ہر وقت جو ہے نا جلاب کی دوا دیتے تھے, وہ نا کہ پہلے مادہ فاسدہ نکلنا چاہیے پیٹ سے. یار حکیموں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, میرا مقصد حکمت کی نفی نہیں ہے. حکیموں میں بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں, صحیح بھی ہوتے ہیں, سمجھدار بھی, پھینکو بھی ہوتے ہیں. لیکن جتنے ہول سیل کے حساب سے ہر فیلڈ میں پھینکو پاکستان میں ملیں گے آپ کو, اتنے پوری دنیا میں کہیں نہیں. تو ایک حکیم علاج کرتے تھے کہ مادہ فاسدہ پہلے نکلے, آپ کا موشن دیں گے, جلاب دیں گے, پیٹ صاف ہوگا, اس کے بعد اچھی خوراکیں کھلائی جائیں گی. ہر ایک کو جلاب کی دوا دیتے تھے. ایک بندہ گیا وہ دبلا پتلا باریک سا, یہ ہمارے بھانجے کی طرح نا جو بیٹھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا حکیم صاحب اس میں فاسد مادے اتنے ہیں نہیں, مادے ہی نہیں ہے اس کے اندر, باریک سا آدمی اس کو جلاب نہیں دیتے نا مر جائے گا.
حکیم نے کہا نہیں, ہمارا اپنا ایک اصول ہے, پہلے مادہ فاسدہ نکلے گا, ٹھیک ہے نا, جو پیٹ کے اندر, اس کے بعد ریفریش ہوگی باڈی, پھر ہم اپنی طاقت کی دوائیں کھلائیں گے. دے دیا اس کو جمال گوٹا یا کوئی ایسی چیز, اس کے مادہ فاسدہ نکلنا شروع, جلاب مر رہا ہے, بستر پہ لگ گیا. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی حکیم صاحب بند کرواؤ جلاب, کہہ رہے مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. جیسے ہجامہ میں نا کہتے ہیں فاسد خون نکلتا ہے, اس چکر میں 10 کپ لگا دیتے ہیں لوگوں کے. او بھائی خون ہے یار, اتنا فاسد خون اگر باڈی میں ہوتا تو ویسے ہی مر چکے ہوتے تم. ہر چیز میں جب تک غلو نہیں ہوگا, ہمارے ہاں دکان چلتی نہیں ہے. ہجامہ جتنا ہے اتنا رہنے دو اس کو, جتنا ہے. لیکن چونکہ جب کوئی چیز کاروبار بنتی ہے نا, ہجامہ والوں کا تو یہ کاروبار ہے, وہ ہر چیز کا علاج ہجامہ میں. جس کی دوسری شادی نہیں ہو رہی, ہجامہ کروا, تیری دوسری شادی ہو جائے گی. جس کی سانس صحیح نہیں ہے, جادو کروایا ہوا ہے, جادو کا علاج کس میں ہے؟ ہجامہ میں. ایک بہو آتی ہے نا, میری سانس ٹھیک نہیں, اصل میں تیری سانس نے جادو کروایا جس کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے, اور جادو کا علاج کس میں ہے؟ ہجامہ میں. میرا میاں میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, یہ جو تیرے میاں پہ تیری نند نے جادو کروایا ہوا ہے, جادو کا علاج کس میں؟ میاں کو بھی لیا, خود بھی ہجامہ کروا. ہر چیز ہجامہ, ہر چیز, ہر مسئلے کا حل ہجامہ والوں سے پوچھو, ہر مسئلے کا حل ہجامہ میں. غلو ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے, بس جو چیز مارکیٹ میں آتی ہے ہر آدمی اسی کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. میں تو 5 منٹ میں بات ختم کرنے والا تھا, پھر لمبی ہو گئی, تو وہ کیا لے کے چل رہا تھا میں, وہ جلاب جو ہے نا, اب وہ بیچارہ مادہ فاسدہ نکلے جا رہا ہو تو مر گیا. لوگ آئے, حکیم صاحب مر گیا. حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے, اگر یہ قبر میں لے کے چلا جاتا قبر بھی گندی ہوتی. مرنا تو سب نے ہے ایک نہ ایک دن, کچھ مادہ فاسدے کے ساتھ مرتے ہیں, کچھ صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں. صاف ستھرا ہو کے گیا قبر میں. تو مقصد یہ ہے کہ جس کی جو اس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں کیا کر رہا ہے, بولو. مذہبی لوگ حکمت میں, کوئی میڈیکل سائنس میں گھسا ہوا ہے, ڈاکٹر انجینئر لوگ قرآن حدیث میں گھسے ہوئے ہیں. ایک فرقہ واریت, اچھا لیبل سب نے لگائے, فرقہ واریت کے خلاف ہیں, ہم امت میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ جب سے یہ چیزیں مارکیٹ میں آئی ہیں, فرقہ واریت تباہ کے پھیلنا شروع. کیونکہ پہلے تو کہتے تھے یار ابو حنیفہ کی تشریح ہے, بس پورا بر صغیر, پورا انڈیا, پورا پاکستان, پورا برما, پورا بنگلہ دیش, پورا ازبکستان, تاجکستان, ایران میں جتنے سنی سارے یار ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے, قرآن و حدیث کی جو تشریح ابو حنیفہ سے منقول ہے اس کو مان لیتے ہیں پریکٹیکلی, باقی سب باقیوں کو بھی ہم مانتے ہیں عملی عقیدے کے لحاظ سے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن عملی لحاظ سے یہ ٹھیک ہے تو بس ختم. شافی بھی نماز پڑھ رہا ہے آپ کے ساتھ, مالکی بھی پڑھ رہا ہے, بھائی یہ بھی ٹھیک ہے, ہم بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, میں قرآن و حدیث کی تشریح, اور ابو حنیفہ کا تو اس آیت کا نہیں پتا, امام شافی کا تو اس کو نہیں پتا, فلانے کا اس کا نہیں پتا. لوگ کہتے ہیں یار ریفرنس دے رہا ہے, اس کو سب پتا ہے, اس کو کیا ہے, اس کو سب پتا ہے. چلو یار ساری دنیا اسی پہ متفق ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے. اتنے میں ایک دوسرا مارکیٹ میں آئے گا, وہ بولے گا یہ بھی غلط ہے, یہ چورن بیچ رہا ہے, منجن بیچ رہا ہے, اس کو بھی کچھ نہیں پتا, مجھے کیا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو فقہا کی طرف لا رہا ہے اس کو فرقہ پرست کہہ دیا. میں اگر کہتا ہوں ابو حنیفہ کو فالو کرو کیونکہ بر صغیر میں جب سے اسلام آیا انہی کو فالو کیا جا رہا ہے, تاکہ فرقہ واریت نہ پھیلے, کسی ایک کو تو فالو کرنا ہے نا قرآن و حدیث کی تشریح میں. قرآن و حدیث میں نہیں, قرآن و حدیث میں تو نبی کو فالو کرنا ہے, لیکن جب تشریح میں اختلاف ہوگا تو پھر کسی ایک مجتہد کو تو فالو کرنا ہے نا آپ نے. اس تشریح میں ہم آج کے پروفیسروں کی تشریح مانیں یا ان کی مانیں؟ تشریح کی بات ہو رہی ہے. قرآن و سنت کے 2 مطلب ہیں, تو ہم کون سا والا مطلب لیں, اس کی بات ہو رہی ہے. تو اب پوری جب سے اسلام آیا بھائی فقہ حنفی آیا ہے, کچھ ڈیڑھ ان کی دوسری مسجد ہم کیوں بنائے یہاں پہ. لیکن اگر کوئی دوسرے فقہ کا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. کوئی شافی ہے, میں تو 20-30 سال میرے شافیوں میں گزرے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے یار, یہ فرقہ پرستی نہیں ہے, لیکن اس کو کیا کہیں گے, فرقہ پرستی. اور جو ہر آدمی تھوڑے دن میں اٹھ کے ایک نیا فرقہ لانچ کر رہا ہے اس پہ لیبل لگائے گا صرف قرآن و حدیث, باقی کوئی نعرہ میں نہیں لگاتا. اور ان میں سے ہر آدمی کا یہ نعرہ ہوگا اور ہر ایک کی رائے دوسرے سے مختلف. آپ پنجاب جاؤ, قرآن و حدیث کا لیبل لگانے والوں میں 20-30 فرقے ملیں گے آپ کو. لیبل سب نے کیا لگائے ہوئے ہیں, وہ الگ مسئلہ بیان کر رہا ہے, اس کی تشریح الگ 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 ہے, اس کے طلاق کے مسئلے. طلاقوں میں اتنے اختلاف ہے نا, آپ اگر 3 طلاقیں دیتے ہو, حنفی کے پاس جاؤ گے, وہ تمام ائمہ متفق ہیں کہ بھئی 3 کتنی ہوتی ہیں, 3. امام شافعی سے پوچھو گے ان کی قرآن و حدیث کی تحقیق ہے 3 کتنی ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں. امام مالک سے پوچھو گے ان کی قرآن و حدیث کی تحقیق ہے 3 کتنی ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں. امام مالک سے پوچھو گے ان کی جو جتنے بھی فقہا شاگرد سب کہتے ہیں 3 کتنی ہوتی ہیں, 3. آپ ان چاروں مکاتب فکر سے ہٹ کے دیکھو, ادھر آپ جاؤ گے نا وہ کہے گا 3 ہوتی ہیں. اہل حدیثوں میں ایسے ہیں جو آپ کو کہیں گے 3 کتنی ہوتی ہیں, اکٹھی 3. یہ والے اہل حدیث کے پاس جاؤ گے یہ کہے گا
ایک ہوتی ہے. یہ والے کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا ایک بھی نہیں ہوتی اگر پہلی دے کے رجوع نہیں کیا. آئی بات سامنے. یہ والے کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا اگر حالت حیض میں دی ہے تو پھر اس میں بھی دو رائے ہیں کہ وہ ایک بھی نہیں ہوئی ہے, دوسرا کہے گا نہیں ایک تو ہو گئی ہے. یہ والے کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا اگر پاکی کے ایام میں ہم بستری کر کے دیے تو ایک بھی نہیں ہوئی ہے, ہم بستری کیے بغیر دیے تو پھر ہو گئی ہیں. اتنی آرا ملیں گی, اتنی آرا, اور ہر آدمی کہے گا میں صرف قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں, میں نہیں مانتا ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں, شافعی کیا کہتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. تو میرے بھائی اس سے فرقہ واریت کم نہیں ہو رہی, فرقہ واریت معذرت کے ساتھ بڑھ رہی. میرے پاس بچپن میں ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے کہ کیا 4 مکاتب فکر بنائے ہوئے حنفی مالکی شافعی. میں نے کہا ہم نے نہیں بنائے, تو قدرت کی طرف سے بن گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بڑے بڑے محقق تھے, انہوں نے ریسرچ کی تو امت نے انہی کی ریسرچ کو مان لیا, اور 5 بھی کوئی ریسرچ چلی نہیں تو بس پوری امت کس پہ جمع ہو گئی, اسی پہ. اب مزید کوئی 5واں نہ بناؤ, انہی کو چلنے دو. انہوں نے کہا نہیں, یہ اتحاد نہیں ہے, یہ اختلاف ہے, ایک حنفی ایک شافعی ایک مالکی, ہم یہ اختلاف ہم نہیں مانتے. میں نے کہا پھر آپ اس کو کیسے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث پہ آ جاؤ. کس پہ آ جاؤ؟ چھوڑو ابو حنیفہ نے کیا کہا, شافعی نے, قرآن و حدیث پہ آ جاؤ. میں نے کہا چلو بہت بہترین بات کی آپ نے. میں نے کہا ہم جب قرآن و حدیث پہ آئیں گے تو کیا اس کی تشریح میں اختلاف نہیں ہوگا؟ یہاں وہ ماتھا اس کا ٹھنکا, کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہے, میں تو پریکٹیکلی دکھاتا. تو اس نے کہا کہ اختلاف تو ہوگا مگر یہ والا اختلاف کم ہو جائے گا, 4 کم از کم سمٹنا شروع ہو جائیں گے. میں نے کہا آپ یہ مانتے ہو کہ ان 4 مجتہدین نے قرآن و حدیث کو جانتے بھی تھے اور میں اور آپ سے زیادہ سمجھتے بھی تھے؟ انہوں نے کہا بالکل. میں نے کہا انہوں نے جب قرآن و حدیث پہ ریسرچ کی ہے, ان کے تو 4 فرقے بن گئے جس کو آپ فرقہ کہہ رہے ہو, اور 1 ارب 22 کروڑ مسلمان جب ڈائریکٹ ریسرچ کریں گے تو یہ 4 سمٹ کے ایک نہیں بنیں گے, 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ 4 سمٹ کے ایک نہیں ہونے والے, 1 ارب 22 کروڑ 1 ارب 22 کروڑ مسلمان اگر ہیں تو اتنے. میرے جب سے لوگوں نے بیان سن رہے ہیں نا 4 شادیاں اور بچے پیدا کرنے والے, اب 2 ارب ہو چکے ہوں گے. یہ 1 ارب 22 کروڑ اس وقت تھے جب ہمارا 4 شادیوں والا بیان مارکیٹ میں لانچ نہیں ہوا تھا. اب جب سے یہ بیان پھیلا ہے تو اب 1 ارب 22 کروڑ تو یونائٹڈ نیشن گنتے گنتے تھک گئی ہے یار. گنتی مکمل ہونے سے پہلے 10-20 کروڑ اور آ جاتے ہیں مارکیٹ میں. اسپیڈ بڑھ گئی نا مسلمانوں کی. تو یہ خیر ایک مزاح ہے, اس کو سیریس نہ لیں, ٹھیک ہے نا. تو اور ابھی اور بڑھے گی اسپیڈ. جی اچھا خیر. تو اب اتنے فرقے, اور آپ دیکھ لو ان اسکالرز کے حالات دیکھ لو یار. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اسلام سے ہٹانے کا کہ میں جو کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث وہ ٹھیک ہے. بھائی ہر چیز کا ایک پراپر علم ہوتا ہے, اس پروسیس سے گزرے بغیر کوئی بھی اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا. لہذا آپ کو دین علماء ہی سے سیکھنا پڑے گا, اور جو پہلے کے علماء تھے وہ زیادہ قابل تھے. بعد والے پہلے علماء کو فالو کریں گے تو قرآن و حدیث پہ چلیں گے, نئی چیز مارکیٹ میں لائیں گے تو قرآن و حدیث پہ نہیں چلیں گے. میں بڑا مشہور ہوں لوگوں میں کہ فرقہ پرست آدمی ہے, مقلد ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں شکر کرو میں ایک فرقہ کو فالو کرتا ہوں, اگر میں فالو نہ کر رہا ہوتا نا تو میں اپنا نیا فرقہ اب تک مارکیٹ میں لا چکا ہوتا. میں پابند ہوں ایک فرقہ کو فالو کر. میری اگر تشریح میں دماغ میں کچھ آتی بھی ہے میں وہ نہیں بتاؤں گا لوگوں کو, میں کہوں گا یار امت نے جو سمجھا ہے میں وہی بتاؤں گا لوگوں کو. اپنی تو ریسرچ ہم لاتے ہی نہیں مارکیٹ میں, کیونکہ محققین ہم سے بڑے بڑے پیدا ہو کے جا چکے ہیں, انہی کی تحقیق رکھتے ہیں. اب جو اپنی تحقیق لا رہا ہے وہ فرقہ پرست ہے, جو آپ کو اسلاف کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ فرقہ پرست نہیں ہے. دوسرا آپ کہہ سکتے ہو حنفی ہے نا اس لیے فرقہ پرست ہے. فرقہ پرست میں جب ہوتا ہے جب میں شافعی کو غلط کہتا, میں مالکی کو غلط کہتا, میں کہتا ہوں وہ بھی صحیح ہے. وہ فرقہ پرست جو کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہیں, غلط ہیں, وہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک لیبل ہے قرآن و حدیث. قرآن و حدیث ٹھیک ہے مانتا ہوں علماء میں غلط بھی ہیں, 2 نمبر بھی ہیں, فرقہ پرست بھی ہیں, لیکن میرے بھائی ایسا تو ہر چیز میں 2 قسم کے. میڈیکل سائنس ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, اس میں 2 نمبر بھی ہیں اور 1 نمبر. 2 نمبر کی وجہ سے آپ کو اب میں خود کتابیں پڑھ کے تحقیق کروں گا کہ گردے سے پتھری کیسے نکالنی ہے. اور بھائی جب ڈاکٹر ہے نا تو ڈاکٹر ہی کا کام ہے. اگر 2 نمبر ڈاکٹر ہے تو 1 نمبر کے پاس چلا جا. کیا خیال ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سارے ڈاکٹر ہی غلط ہو جائیں. اگر حکیم 2 نمبر ہے تو 1 نمبر بھی ہے. یونیورسٹیوں میں آپ کا تعلق ٹیچنگ سے ہے, اکثر لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو پروفیسروں میں کچھ دیانتدار بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر تھے, فزکس پڑھاتے تھے بڑی دیانتداری کے ساتھ. سب طلبہ کہتے تھے یار یہ بہت نیک ٹیچر ہیں, بہت محنت سے پڑھاتے, مطالعہ کر کے آتے تھے, بڑے انہوں نے پورا سبق تیار کیا ہوا. تو ایک ٹیچر ایسے تھے بالکل بھی نہیں پڑھاتے تھے, آگے نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کرسی پہ ایسے بیٹھ جاتے تھے, گپے ماری ادھر ادھر کی. جب 2 مہینے کی چھٹیاں ہونے والی ہوتی تو کہتے کتاب نا یہاں سے لے کے یہاں تک لکھ کے لے آنا, ٹھیک ہے نا. اور میں نے یہاں تک پڑھا دیا, یہ 2 نمبر ہی ہوئی نا.
اب میں کہوں چونکہ یہ 2 نمبر ٹیچر بھی اسکول میں ہیں لہذا میں ٹیچر سے تو اب پڑھوں گا ہی نہیں. یہ ٹیچر چونکہ 2 نمبر ہوتے ہیں, میں ٹیچر سے نہیں پڑھوں گا. میں ایسا کروں گا کہ میں فزکس کی کتاب بس گھر میں لے کے بیٹھ جاؤں گا, تو دنیا کہے گی یہ ادارے بلا وجہ فالتو بنے ہیں. ٹیچر کو بلا وجہ کا خرچہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے یا پرائیویٹ اسکول اٹھاتے ہیں, اس لیے اٹھاتے ہیں نا کہ کتاب کے لیے ٹیچر کی مدد چاہیے. تو اگر یہ 2 نمبر ہے تو بھائی وہ والا 1 نمبر بھی تو ہے نا, تو اس کتاب کے لیے بھی کوئی اچھا ٹیچر تلاش کر لو. اسکول اچھا نہیں ہے دوسرا اسکول تلاش کر لو. تو یہ بھی آج کل کے ایک اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, باقی سب کیا ہے غلط. جب ان کو کہا جائے کہ وہ اتنا For more videos, please subscribe our channel.